پاکستان میں سی پیک پروجیکٹس پر کام کرنے والے چینی عملے پر ہونے والے مسلسل دہشت گرد حملوں کے پیش نظر ان کی حفاظت کے لیے چینی سیکورٹی تعینات کرنے کی اجازت دینے سے پاکستانی انکار کے باوجود بیجنگ کی جانب سے اصرار جاری ہے۔ پاکستان کی جانب سے 50,000 فوجی جوانوں پر مشتمل ایک پورا فوجی بریگیڈ چینی عملے کی سیکورٹی پر تعینات کیے جانے کے باوجود دہشت گرد حملوں میں کمی نہیں آ پائی۔ چنانچہ چین اب پاکستان سے مطالبہ کر رہا ہے کہ سی پیک منصوبوں پر کام کرنے والے چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے اسے اپنے سیکورٹی گارڈز اور سسٹم لانے کی اجازت دی جائے۔ 15 اکتوبر 2024 کو اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر چینی وزیر اعظم لی چیانگ کے دورہ اسلام آباد کے بعد پاک چین مشترکہ بیان میں چینی سرمایہ کاری اور عملے کے لیے مشترکہ طور پر محفوظ ماحول پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اس بیان میں بھاری سفارتی زبان کا استعمال کیا گیا۔ اس سے قبل مارچ 2024 میں داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر چینی مزدوروں پر حملے کے بعد چین کی جانب سے دیے گئے بیانات سخت نوعیت کے تھے، تاہم معاملہ اس سے کئی زیادہ سنگین ہے۔ حال ہی میں دو اہم پیش رفت ہوئی۔ ایک چینی وزارت خارجہ کی معمول کی پریس کانفرنس تھی جس میں برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے نمائندے نے خصوصی طور پر پاکستان میں چینی شہریوں پر حالیہ حملوں سے متعلق سوال پوچھا، جس کا چین نے سفارتی جواب دیا جو یہ تھا کہ چین دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی حمایت جاری رکھے گا۔ لیکن اسی روز کراچی میں پاکستانی حکام کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی جس میں انہوں نے 6 اکتوبر کو کراچی ایئرپورٹ کے باہر چینی شہریوں پر حملے کی مکمل تفصیلات میڈیا کو فراہم کی۔ اس حملے میں 2 چینی شہریوں سمیت 3 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ پریس کانفرنس میں فراہم کی گئی تفصیلات میں بالترتیب حملے کا سبب بننے والے واقعات بیان کیے گئے جو کہ کافی متاثر کن تھے۔ آئی جی پولیس اور وزیر داخلہ سندھ کی میزبانی میں میڈیا بریفنگ کے ذریعے پاکستانی حکام نے ایک اہم پیغام پہنچایا اور وہ یہ تھا کہ ہم معاملے میں تہہ تک پہنچ رہے ہیں اور ہماری تحقیقات کے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ اس سے اگلے روز رائٹرز نے ایک سٹوری شائع کی جس میں لکھا گیا کہ بیجنگ پاکستان پر زور ڈال رہا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اپنے سیکورٹی اہلکاروں کو پاکستان بھیجنے کی اجازت دے۔ چین کی جانب سے یہ دباؤ کراچی حملے کے بعد ڈالا گیا اور رائٹر کی اس سٹوری میں کہا گیا کہ اس حملے نے چین کو اشتعال دلایا، جس کے بعد چین نے مشترکہ سیکورٹی انتظامات کے لیے باضابطہ طور پر پاکستان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں۔ اگلے روز فائنینشل ٹائم میں ایک اور مضمون شائع ہوا جو تائیوان کے دارالحکومت تائپے سے لکھا گیا تھا۔ اس میں بھی وہی بات کی گئی۔ بیجنگ پاکستان میں سلامتی کی صورتحال سے ناخوش تھا اور اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے پاکستان میں اپنا سیکورٹی کردار ادا کرنے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ اس آرٹیکل کے مطابق پاکستان میں فعال چینی سرمایہ کاری اور دیگر شعبہ جات کے اداروں کی انتظامیہ نے چینی حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کی حفاظت کریں۔ فائنینشل ٹائم نے متعدد چینی ایگزیکٹوز کا حوالہ دیا۔ آرٹیکل کے مطابق پاکستان میں موجود چینی سیکورٹی انجینئرز پہلے ہی سیکورٹی منصوبہ ترتیب دینا شروع کر چکے تھے، جس میں مقامی گارڈز کو ہائر کرنا، ان گارڈز کے پس منظر کی تحقیقات اور معلومات اکٹھی کر رہے تھے۔ اس دوران پاکستانی میڈیا میں یہ خبر آ گئی کہ پاکستانی حکام نے چینی شہریوں کی سیکورٹی کے لیے اپنے گارڈز پاکستان میں تعینات کرنے کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے، لیکن باخبر ذرائع کا دعویٰ ہے کہ چین اب بھی اپنے مطالبے پر اصرار کر رہا ہے، جس سے لگتا ہے کہ اب اس کا رویہ تبدیل ہو رہا ہے۔ اس لیے سیکورٹی خدشات سے متعلق چین کے لہجے میں تبدیلی دیکھی جا رہی ہے۔ باخبر ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پاک چین حکام کے درمیان آف دی ریکارڈ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان کا موقف ہے کہ اگر چین پاکستان میں اپنے سیکورٹی ادارے تعینات کرتا ہے تو اس سے خطرات اور رسک میں مزید اضافہ ہوگا۔ سوال یہ بھی ہے کہ پاکستان میں چینی سیکورٹی اداروں کا کیا کردار ہوگا؟ کیا وہ اپنے اہلکار تعینات کریں گے؟ کیا وہ مسلح ہوں گے؟ وہ کن شرائط کے تحت اپنی قوت کا استعمال کر پائیں گے؟ کیا ان کے پاس نگرانی کرنے، انٹیلیجنس اکٹھا کرنے، مشتبہ لوگوں پر نظر رکھنے، انہیں حراست میں لینے یا ان سے تفتیش کرنے کے اختیارات ہوں گے؟ سب سے عام سوال یہ ہے کہ چینی سیکورٹی اہلکاروں کی پاکستان میں تعیناتی سے ملک میں چینی شہریوں کی تعداد بھی زیادہ ہو جائے گی، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ زیادہ چینی شہری دہشت گردوں کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ ان چینی اہلکاروں کی حفاظت کون کرے گا؟
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।